ان عظیم دستاویزات کے تحقیقاتی جائزے میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ایک فولکلور ریسرچر یعنی لوک کہانیوں کے محقق کے طور پر ان عالمی تحقیقاتی نوٹس کو کھولنا ہمیشہ سے ہی میرے لیے نہایت پرجوش رہا ہے۔ آج ہم ایک ایسے قدیم اور خوفناک راز کے فیلڈ نوٹس پر بات کریں گے جس نے صدیوں سے انسانیت کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ اچھا، ذرا سوچئے، ایک سویڈش نائٹ میئر، ہائٹی کے بوگی مین اور ساؤتھ ایشیا کی اس الٹے پاؤں والی روح میں آخر کیا چیز کامن ہو سکتی ہے؟ چلیے ان عجیب و غریب ثقافتی رازوں کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ دیکھنا واقعی حیران کن ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں لوگوں کا آپس میں کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، انہوں نے اندھیرے میں چھپے بالکل ایک ہی خوف کو اپنے اپنے انداز میں دستاویز کیا ہے۔ دیکھیں، اس اسکالرلی تحقیق کی بنیاد یہ بوسیدہ اور قدیم دستاویزات ہیں۔ مثال کے طور پر تاریخی نیلا متا پرانا کو ہی لے لیجئے۔ اس میں پساکاز جیسی روحوں کا ذکر ہے، جن کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ یہ ان لوگوں کی روحیں ہیں جو کسی غیر طبعی موت کا شکار ہوئے۔ یہ پرانی تحریریں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انسان صدیوں سے ان اندیکھی اور خوفناک قوتوں کو سمجھنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ لیکن ان قدیم کہانیوں میں مزید گھسنے سے پہلے تھوڑی بات سائنس کی بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں ایک سالڈ بیس فراہم کرتی ہے۔ ہم اس بیماری کو سلیپ پیرالسس یا نیند کا فالج کہتے ہیں۔ اصل میں یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کی بائیولوجیکل گلچ یا جسمانی خرابی ہے، جہاں آنکھ تو کھل جاتی ہے مگر جسم پیرالائزڈ رہ جاتا ہے۔ تو شروعاتی انسانوں نے اپنی لوک کہانیوں کے ذریعے اسی بے بس کر دینے والی کیفیت کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی۔ چلیے سب سے پہلے اپنے فیلڈ نوٹس کا جنوبی ایشیا والا حصہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا دستاویز کیا گیا ہے۔ یہاں ان علاقائی کہانیوں میں ایک بہت ہی کلیئر فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف چڑیل ہے، جس کا تعلق دراصل ماں بننے کے دوران ہونے والے المیے یا کسی اور غیر طبعی موت سے ہوتا ہے۔ دوسری طرف ڈائن ہے، جو کسی شدید ظلم، تشدد یا قتل کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ دونوں ہی شدید انتقام کی آگ میں جلتی ہیں اور عام لوگوں کے لیے بے پناہ خوف کا باعث ہیں۔ لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کا پس منظر بالکل مختلف ہے۔ اب جو چیز سب سے زیادہ انٹریگنگ ہے وہ ہے ان کی عجیب جسمانی خرابی، یعنی الٹے پاؤں۔ جنوبی ایشیا کی تقریباً ہر اس کہانی میں یہ علامت ضرور ملتی ہے۔ دراصل ان الٹے پاؤں کا مقصد صرف ڈرانا نہیں تھا، بلکہ یہ ان اکیلے مسافروں کو گمراہ کرنے کی ایک ٹرک تھی جو ان سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرتے تھے۔ تصور کریں، کوئی قدموں کے نشان دیکھ کر مخالف سمت میں بھاگے اور اصل میں وہ سیدھا انہی کے جال میں پھنس جائے۔ پہاڑی علاقے جیسے کہ ہمالیہ اور شمالی حصوں کی بات کریں تو وہاں کی فیلڈ آبزرویشنز میں پچل پیری سامنے آتی ہے۔ یہ بالکل اسی پیٹرن پر کام کرتی ہے۔ پہلے یہ ایک انتہائی خوبصورت عورت کا روپ دھار کر اکیلے مسافروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور پھر ان کی ساری توانائی اور لائف فورس کو نچوڑ لیتی ہے جب تک کہ وہ بالکل بوڑھے نہ ہو جائیں۔ حالانکہ اس کی اصل شکل نہایت خوفناک اور افریط نما ہوتی ہے۔ اب ہم اپنا رخ کرتے ہیں افریقہ کی طرف، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس بر اعظم میں اسی خوف کو ثقافتی طور پر کیسے دیکھا گیا۔ نائجیریا میں ہمارے محققین نے اس کیفیت کو اوگن اورو یا ڈنوں کے نام سے ریکارڈ کیا ہے۔ یوروبا اور ہاؤسا قبیلے کے لوگ اکثر اسے ایک بھاری شیطانی وزن کے طور پر دستاویز کرتے ہیں جو پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ محض کوئی جسمانی فالج نہیں ہے، بلکہ یہ تو خواب کے ذریعے انسانی ذہن اور جسم پر ہونے والا ایک مکمل شیطانی حملہ ہے۔ اسی طرح ایتھوپیا کا ڈوکیک اس مسٹری میں ایک ایسی سائیکولوجیکل لیئر ایڈ کرتا ہے جو سچ میں حیران کن ہے۔ یہ روح ڈائریکٹ ان لوگوں کو نشانہ بناتی ہے جو خط نامک سٹیمیولنٹ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا سزا دینے کا طریقہ دیکھیں۔ شکار کو ایسی تصوراتی اذیت دی جاتی ہے جیسے اسے زبردستی بجری کھلائی جا رہی ہو یا اسے کسی بوتل میں ڈال کر زوروں سے ہلایا جا رہا ہو۔ یہ بیسیکلی وڈرال سمٹمز کا ایک انتہائی bizarre اور دستاویزی ثبوت ہے۔ اب چلیے اپنے آخری فیلڈ نوٹس کے سیکشن کی طرف چلتے ہیں جو یورپ اور امریکہ سے منسلک ہیں۔ یہاں ان روحوں کی انتہائی مختلف اور حیرت انگیز شکلیں دستاویز کی گئی ہیں۔ اگر اس سمری کو دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ جغرافی کس طرح اس اینٹی کو شیپ کرتی ہے۔ کیٹالونیا میں یہ ایک بھاری جانور پیسینتا کی شکل میں دستاویز ہوئی جس کے فلادی پنجے ہوتے ہیں۔ وہیں برازیل کی آرکائیوز میں ہمیں پسادیرا ملتی ہے، ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ نما بوڑھی عورت جو چھتوں پر چھپی رہتی ہے
اور خاص طور پر ان لوگوں کے سینے پر بیٹھتی ہے جو بہت بھرا ہوا پیٹ کے ساتھ سوتے ہیں۔ اور میکسیکو میں تو اصطلاح انتہائی ڈائریکٹ ہے، سبیر سے el muerto، جس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے مردے کا اوپر آنا۔ یہ فکرہ ٹھیک اس چلنگ فزیکل سینسیشن کو بیان کرتا ہے جب کسی سونے والے کو لگتا ہے کہ سچ میں ایک بھاری اور ٹھنڈی لاش اس پر رکھی ہوئی ہے، اور ہلنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب جب خوف اتنا گلوبل اور عام ہو تو ظاہر ہے دنیا بھر کے لوگوں نے ان سے بچنے کے لیے کچھ انتہائی باقاعدہ اور کبھی کبھی ڈیسپریشن سے بھرے رسومات بھی دریافت کیے ہوں گے۔ ہماری آرکائیوز میں بچاؤ کے ان طریقوں کا بڑا ہی تفصیلی ذکر ہے۔ کہیں پر لوگوں نے زمین پر سرسوں کے بیج بکھیرنے کا طریقہ ڈھونڈا تاکہ چڑیل ساری رات انہیں گننے میں مصروف رہے اور صبح ہو جائے۔ مالٹا میں تکیے کے نیچے چاندی کا برتن یا چھری رکھنے کا رواج ملا، لیکن سب سے زیادہ اسپیسیفک اور دلچسپ لاتویا کا طریقہ ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر کسی کو فالج کا حملہ محسوس ہو تو بس اپنے بائیں پاؤں کے انگوٹھے کو ہلانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ شیطانی بندش ٹوٹ جائے۔ ہے نا حیرت انگیز؟ ایک اور بڑی یونیک چیز جو آرکائیو سے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ کچھ روایات میں اس حملے کا ایک ہڈن فائدہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، ترکی کے کارابسان اور سارڈینیا کے ایماتودوری کی ریکارڈز بتاتی ہیں کہ اگر شکاری اٹیک کے دوران اس افرید کی ٹوپی چھین لینے کی ہمت کر لے تو اسے ریوارڈ کے طور پر کوئی چھپا ہوا خزانہ یا ایک جناتی غلام مل سکتا ہے۔ ان تمام عالمی دستاویزات کو جمع کرنے کے بعد ان سب دھول بھری کہانیوں اور فیلڈ نوٹس سے ایک انتہائی واضح پیٹرن سامنے آتا ہے۔ اور سب سے اہم ٹیک اوے یہ ہے کہ یہ صرف کہانیاں نہیں تھیں، یہ دراصل شروعاتی دور کے انسانوں کی ایک جوائنٹ اٹیمپٹ تھی تاکہ وہ سلیپ پیرالسس جیسی ایک ٹیریفائنگ بایولوجیکل انوملی کو لوکل فیئرز کے ذریعے ایکسپلین کر سکیں۔ مسئلہ گلوبلی ایک ہی تھا، سائیکولوجیکل ٹراما اور سلیپ پیرالسس، لیکن ہر علاقے نے اسے اپنی سمجھ اور اپنے خوف کے مطابق ایک الگ جسم، ایک الگ چہرہ دے دیا۔ تو آخر میں ایز اے ریسرچر یہ چیز مجھ سمیت کسی کو بھی انسانی دماغ کے ان تاریک کونوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہمارا آخری سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا سچ میں انسانی دماغ ہی رات کے اندھیرے میں ان خوفناک مخلوقات کو جنم دیتا ہے، یا پھر یہ آفریت پہلے سے ہی اندھیروں میں موجود ہیں اور بس ہمارے سونے کا انتظار کرتے ہیں؟ یہ بالکل وہ سوال ہے جو اگلی بار رات کے سناٹے میں آپ کے ذہن میں ضرور ابھرے گا۔ اس تحقیقاتی جائزے کا حصہ بننے کے لیے شکریہ، سوچتے رہیے اور اس راز پر غور کرتے رہیے۔